إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے اور گھر سے بیماریاں اور آفتیں نکل جائیں اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ شخص روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پھونک دیا کرے، اور اس کونے سے شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف ہے۔ اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونا وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رزاق 10 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک دیا، پھر الٹی طرف آ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے، اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف آ جائے 10 دفعہ پھونک، پھر اس طرف، تو گویا کہ چاروں کونوں پہ 10 دفعہ پھونک دیا کرے تو گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے رزق آئے گا اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ ایسا زبردست فائدہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت حاتم تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رضا کو ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جناب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے، فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو 17 مرتبہ 17 ٹائم یا رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رزاقوں کا ورد کرے اور اللہ سے مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے اور وہ محسوس کرے گا۔ یہ زبردست فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید میں ہے بے گناہ، تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے، یا کوئی مریض ہے بیچارہ وہ مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لیے دعا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا جو مریض ہے اور اس مریض کے لیے 125 مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ یہ زبردست کے فوائد حضرت ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اور میں خواب میں اگر یہ دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا قرب خاص عطا کریں گے اور دین دنیا کے جو ہے رزق اور دولتیں اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا یہ صدقات کا اہتمام کرے، مالی صدقہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، اللہ مقام خاص بھی دیں گے اور رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ یہ تعبیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے، رزق خاص، رزق عام، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے، یہ پہلے نہیں سنی کسی، میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا، نہ اس کو سمجھا۔ آج جو یا رزاقوں کے اوپر جو بات ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں واقعی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، سب مسئلے حل۔ یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دیا۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ اگر فجر کے وضو سے پہلے 20 دفعہ پڑھ لیں، کتنے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان 550 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھونک مار 10 مرتبہ، 10 دفعہ، کیا دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے اکٹھی کر لیں، جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں ساری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا، دولت کے لیے بھی ہو گیا،
اور قرب اللہ خاص بالکل اس کے لیے بھی ہو گیا. بالکل. تو اور کیا کرنا ہے چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے صحیح اور بات. کیا چاہیے جی، ہمیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو سب کچھ تو ہو گیا. الحمدللہ. یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. میں بھی اٹھاؤں گا، آپ سب بھی اٹھائیے گا.